مولانا رومی رحمۃ اللہ نے ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے کہ وہ حاجت مندوں کو کبھی مایوس نہ کرتے اور ہر سائل کی ضرورت پوری کرتے، اور اپنے پاس ہوتا تو دے دیتے اور اگر نہ ہوتا تو کسی سے قرض لے کر دے دیتے۔ اس طرح ان بزرگ کے ذمہ بہت سے لوگوں کا قرض ہو گیا، اور ایک دن سارے قرض خواہ آپس میں مشورہ کر کے آپ کے پاس جمع ہو گئے اور عرض کیا کہ آج ہم آپ سے اپنا اپنا قرض وصول کرنے آئے ہیں، اور جب تک آپ دیں گے نہیں ہم یہاں سے واپس نہ ہوں گے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ آپ حضرات تشریف رکھیں، اللہ تعالیٰ دیں گے تو میں دے دوں گا۔ سارے قرض خواہ بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ اسی درمیان باہر سڑک کی طرف سے آواز محسوس ہوئی۔ بزرگ نے خادم سے معلوم کیا کہ کیا آواز ہے۔ خادم نے بتایا کہ ایک بچہ ہے جو حلوہ بیچ رہا ہے۔ فرمایا کہ بھائی اس کو بلاؤ اور ان مہمانوں کی خاطرداری کرو۔ خادم نے اس بچے کو بلایا اور معلوم کیا کہ حلوہ کتنا ہے اور کتنے کا ہے، اور پھر ان بزرگ کو اس کی اطلاع دی۔ انہوں نے اس بچے سے فرمایا کہ سارا حلوہ تول دو اور ان سب کو کھلا دو اور تم بھی کھاؤ۔ چنانچہ اس بچے نے حلوہ تولا اور سب کو کھلا دیا۔ جب سب کھا چکے تو اس بچے نے حلوے کی قیمت مانگی۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر پیسے ہوتے تو یہ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوتے؟ یہ لوگ اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بھی ان کے ساتھ بیٹھ جا، اگر اللہ نے دیا تو تجھے بھی دے دیں گے۔ یہ سن کر وہ بچہ زور زور سے رونے لگا اور کہا کہ میری ماں مجھے مارے گی اگر میں پیسے لے کر نہ جاؤں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ کسی نے ان بزرگ کے دروازے پر دستک دی۔ خادم نے دیکھا تو ایک صاحب ہیں جو اپنے ہاتھ میں ایک تھیلی لیے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت کے لیے تحفہ لایا ہوں، اس کو آپ تک پہنچا دو۔ خادم اس کو لے آیا اور حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو کھولو اور دیکھو کہ کیا ہے۔ جب دیکھا تو اس میں اشرفیاں تھی۔ فرمایا کہ اللہ نے قرض خواہوں کے لیے بھیج دی ہیں، ان کو گن گن کر سب کا قرضہ ادا کر دو۔ خادم نے ان کو گنا اور قرض خواہوں کو دے دیا۔ اس تھیلی میں اتنی رقم تھی کہ سارے قرض خواہوں کا قرض ادا ہو گیا، اور ساتھ ہی اس بچے کے حلوے کی رقم بھی ادا ہو گئی، اور سب لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد ان بزرگ نے اللہ کی جناب میں عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور دیں گے، مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے اتنا رسوا کر کے کیوں دیا۔ اس پر ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ ہم تو دینا ہی چاہتے تھے، اور یہاں مانگنے والے تو سب تھے مگر کوئی رونے والا نہیں تھا، اس لیے ہم نے تاخیر کر دی، اور جب یہ بچہ رونے لگا تو ہم نے اسی کی برکت سے دے دیا۔ یہ قصہ اس بات کے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کو رونا بہت پسند ہے، اور رونے پر اللہ کی عنایت متوجہ ہوتی ہے، اس لیے دعا میں خوب رونا اور گڑگڑانا چاہیے۔